السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج بیان القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے 155 تک کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 153 ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اور پانچویں رکوع میں کی سات آیات کو میں بھی اس طرح کا ہی ذکر تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ راجعون۔ تو اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور یقیناً یہ بھاری چیز ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے آیت کا حصہ، ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت سے کیا مراد ہے کہ ایک بات تو متفق علیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان میں شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے، لیکن خود اللہ کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے، اس کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ سورۃ قاف کی آیت ہے۔ آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب پہلے ہی قدم پر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات آ گئی ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان کو جنت میں داخلے کے لیے یوم آخرت کا انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ شہداء تو اسی وقت براہ راست ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل سورۃ آل عمران میں آئے گی۔ آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے۔ دیکھ لو کہ جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کو نقصان ہوگا۔ ہم خوف کی کیفیت سے تمہاری آزمائش کریں گے، بھوک سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ سے کیسی کیسی سختیاں جھیلیں اور کئی کئی روز کے فاقے برداشت کیے۔ غزوہ احزاب میں کیا حالات پیش آئے۔ اس کے بعد آگے ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے اور ثمرات کو نقصان بھی۔ ثمرات یہاں دو معنی دے رہے ہیں۔ مدینہ والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور ان کی پیداوار تھی، اور جسے آج کل کیش کراپ کہا جائے گا۔ اب ایسا بھی ہوا کہ فصل پک کر تیار کھڑی ہوئی، اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر غزوہ تبوک کا حکم آ گیا اور کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کیریئر اپناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے جمانے یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے اور اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب سفر ہو کر رہ جاتی ہے، اور اسے اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل تہی و دامن ہو کر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔